चाहे हमारे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे बूढ़े हैं, किसी न किसी स्टेज पे वो इस फेज से गुजर रहे हैं कि मैंने तो कुछ गलतियां जानबूझ के की हैं, इंटेंशनली हो गई हैं मेरे से, या मैंने तौबा करके दोबारा रिपीट की है। तो क्या अल्लाह ताला मुझे माफ करेंगे? क्या अल्लाह ताला, क्या मैं अपनी माफी की अर्जी डाल सकती हूँ या सकता हूँ? क्या मेरे लाइक मुझे इस बात का हक है कि मैं अल्लाह से माफी मांग लूँ? तो ये अगर आपके साथ भी हो रहा है, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, जवान है, बूढ़ा है, लेकिन वो इस एक तकलीफ से गुजर रहा है और उसको ये समझ नहीं आ रही है, जबकि ये समझ आनी चाहिए, बट अगर नहीं आ रही है तो ये व्लॉग आपके लिए, और आप ये व्लॉग आखिर तक देखें और इसको जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे जब से मैंने अपने व्लॉग्स डालना शुरू किया, मुझे इस किस्म के बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मेरा दिल जो है वो डरता है अल्लाह से माफी मांगने में, क्योंकि मैंने कुछ काम इंटेंशनली किए हैं या कुछ मुझसे अनइंटेंशनली हो गए हैं या रिपीट हुए हैं। तो ये व्लॉग आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपकी भलाई के लिए बहुत कुछ मैं बताने जा रही हूँ। वेलकम बैक टू सईदा अशरफ डेली व्लॉग्स। आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि माफी, अल्लाह ताला माफी देते हैं, जरूर देते हैं। अल्लाह ताला ने खुद बताया है कि चाहे आपके पहाड़ जितने गुनाह हो जाएं, फिर भी आप माफी तहे दिल से मांगो और उसको रिपीट ना करो और तहैया कर लो कि इस चीज को मैं दोबारा पलट के भी नहीं देखूंगा या देखूंगी, तो अल्लाह ताला बिल्कुल माफ करते हैं। देखिए, हमारे गुनाह जो होते हैं ना, वो पहले हमें पता होता है और जो हमारे सामने वाला होता है या होती है उसको पता होता है, और उसके अलावा अगर किसी को पता होता है वो अल्लाह होते हैं, अल्लाह की जात है। तो अगर हमारा गुनाह ऐसा है कि अल्लाह ताला ने उस पर पर्दा डाल दिया है, मगर हम उस गुनाह को बार बार उछाल रहे हैं और दिल से कह रहे हैं कि मैं तो फैमिली मेंबर्स को बता दूं, मैं तो इसको बता दूं, क्योंकि मेरे से तो गुनाह जद हो गया है और शायद इससे मेरे दिल को सुकून पहुंच जाए, शायद इससे मेरा दिमागी टॉर्चर बंद हो जाए। तो आपकी गलत फहमी है। उसकी रीजन बताती हूँ। पहली, अगर अल्लाह ने आपके गुनाह पे पर्दा डाल दिया है तो आप भी अपने गुनाह पे पर्दा डालें। अब इस पर्दा डालने का मतलब ये नहीं कि आप जाके दोबारा वो गुनाह सरजद करें या दोबारा वो चीज करें। ये इसका मतलब ये हरगिज नहीं है। अगर आपने एक गुनाह से तौबा करनी है तो मतलब है कि आपने वो गुनाह हमेशा के लिए बंद कर देना है। आपने उस गुनाह की तरफ दोबारा नहीं देखना, नहीं जाना, नहीं सुनना। आपने उस गुनाह से खलास बाय बाय कर देना है। वो इस वजह से कि अगर आप सिर्फ अल्लाह ताला के साथ एक गेम खेल रहे हैं कि गुनाह हो क्या है, माफी मांग ली है, दोबारा गुनाह की तरफ जा रहे हैं, फिर गुनाह की माफी मांग ली, फिर गुनाह की तरफ जा रहे हैं, अब इसमें काफी हद तक शैतान का हाथ है। शैतान आपको वरगला रहा है, शैतान आपको उस गुनाह की तरफ दोबारा रागिब कर रहा है, शैतान आपको कह रहा है कि कोई बात नहीं, आखिरी दफा कर ले, कोई बात नहीं, पहली दफा कर ले, कोई बात नहीं, इसके बाद मत करना। इसमें काफी हाथ है शैतान का, बट क्यों है? क्योंकि आपका ईमान मजबूत नहीं है, क्योंकि आप दिल से नहीं चाहते हो, क्योंकि आप नहीं चाहते कि इस चीज को मैं बंद कर दूं, इससे छुटकारा मुझे मिल जाए। जहां आप अपनी जात पे बात आती है ना, तो आप उस चीज को तो लाइट ले लेते हैं, लेकिन बाद में अपने आप को इस चीज को कोसते हैं कि अल्लाह तो मुझे माफ नहीं करने वाले, मेरे से तो गुनाह इंटेंशनली हो गए हैं, मैंने तो जानबूझ के किए हैं, मैंने तो रिपीटेडली किया है। अगर आपकी ये सोच है तो इसको आप बदलें, आप अपनी सोच को मस्बत करें। देखिए, अल्लाह ताला इंसान से इतनी मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह ताला एक वाहिद अल्लाह की जात है जो हमें गुनाह करते हुए देखते हैं। जब हम अकेले में कोई गुनाह करते हैं, जब हमसे कोई अकेले में गलती होती है, तो अल्लाह ताला के अलावा हमें कौन देख रहा है? उसके बावजूद अल्लाह ताला कहते हैं आओ मेरे से माफी मांगो, तहे दिल से मांगो, मैं तुम्हें माफ करूंगा। मगर अगर मुझ में ही वो सलाहियत नहीं है, क्योंकि देखिए, मैं जब तक कमजोर हूँ, मेरा ईमान जब तक कमजोर है, मैं अगर मेरे दिल में दोबारा से उस गुनाह को रिपीट करने की ख्वाहिश है, कहीं भी कोई छोटी सी चिंगारी है, तो ये मेरे में कमी है कि मैं माफी नहीं मांग रही और मैं बहाना बना रही हूँ कि नहीं, मुझे तो अल्लाह माफ नहीं करेंगे, क्योंकि मुझसे तो बड़ी कई दफा हुए हैं और मुझसे तो ये गुनाह कई दफा जानबूझ के सरजद हुआ है, इसलिए मुझे तो अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे। नहीं, ये आपने कहीं न कहीं दिमाग में किसी कोने में बैठाया हुआ है कि शायद ये गुनाह मैं दोबारा करूं तो इससे अच्छा है कि अभी मैं माफी ना मांगू। तो आप ये चीज अल्लाह पे ना डालें कि अब अल्लाह मुझे नमाज के लिए क्यों नहीं बुला रहे, अल्लाह ताला मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, मेरे दिल में जो है वो खौफ क्यों नहीं आ रहा, मेरे दिल में सिर्फ मलाल रहता है। और मलाल में भी ये आप कहते हो कि मैं सोचती हूँ कि अल्लाह, या सोचता हूँ अल्लाह से माफी मांग लूं, फिर भी लेकिन मेरी माफी जो है वो शायद कबूल ना हो, क्योंकि अल्लाह तो मेरे से नाराज है, क्योंकि मैं तो नमाज के लिए दिल ही नहीं करता, मेरा तो रोने को दिल नहीं करता, मेरा तो किसी से बात करने को दिल नहीं करता, मैं तो जिंदगी जीना छोड़ दी है। तो ये आपने अपने ऊपर
سوار کر لیا ہے کہ نہیں مجھے تو اللہ معاف نہیں کرنے والے، کیونکہ یہاں پہ آپ نے کہیں رکھا ہوا ہے کہ کہیں میرے سے یہ گناہ دوبارہ سرزد نہ ہو جائے۔ جب یہاں سے یہ گناہ نکلے گا نا کہ میں نے تو یہ نہیں کرنا، جب آپ اس پر ٹھپا لگا لو گی کہ I will never do it, I will never repeat it، تب جا کے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ 1-to-1 کمیونیکیشن میں آ جائیں گے۔ تہجد میں آپ گڑگڑائیں، معافی مانگیں، عمرہ کر کے جائیں، عمرہ کرنے جائیں ادھر معافی مانگے، اللہ کے سامنے معافی مانگے، اور جب آپ تہہ دل سے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگ لیں، جو چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، 50 دفعہ کیا ہو، 100 دفعہ کیا ہو، کروڑوں دفعہ کیا ہو، لیکن آپ نے اس کی معافی مانگ لی اور وہ واقعی میں تہہ دل سے مانگ لی، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو یہ یقین دلا دیا کہ یہ غلطی کہ اس معافی کے بعد میں یہ غلطی دوبارہ کبھی دہراؤں گا نہیں، میری لائف میں اس کی ایگزسٹنس اب نہیں ہے، تو وہ قبول ضرور ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے اس گناہ کو رپیٹ نہیں کرنا، اور اس معافی کے بعد پھر بھی آپ نے دل میں ملال نہیں رکھنا، اپنے اندر شرمندگی نہیں رکھنی۔ آپ کو اللہ کی ذات پہ اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کو معاف کر دیا، اللہ نے تو آپ کو معاف کر دیا، اب آپ دوبارہ اس کو رپیٹ کر رہے ہو، بولے جا رہے ہو کہ اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا ہوگا، یہ پتہ نہیں اس کی معافی ملی۔ اللہ سے تو آپ نے تہہ دل سے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر آپ کے دل میں ایک ڈر بیٹھا ہوا ہے اللہ کا، اور آپ اس ڈر کی وجہ سے اللہ سے ڈر رہے ہو کہ اللہ نے مجھے اس کا مطلب ہے اللہ آج بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، آج بھی آپ کے دل میں بسے ہوئے ہیں، آج بھی آپ کا خیال رکھ رہے ہیں، اسی لیے آپ کے دل میں یہ ڈر آیا ہے اللہ کا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اس سے معافی مانگو، اور تہہ دل سے مانگو، دل کی گہرائی سے مانگو، رو رو کے مانگو، تہجد میں مانگو۔ جب آپ نے یہ ساری وہ کر لی، آپ نے یہ سارے معافی کے سٹیجز آپ نے عبور کر لیے، اب آپ نے اس معافی کے بارے میں ڈاؤٹ نہیں رکھنا، آپ نے یہ ڈاؤٹ نہیں رکھنا کہ یہ معافی قبول ہوئی ہوگی کہ نہیں، اللہ نے مجھے معاف کیا ہوگا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو مجھ سے ناراض ہیں کیونکہ میں تو نماز نہیں پڑھتی، اس لیے اس کا مطلب ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے، کیونکہ تو میں قرآن نہیں پڑھتی اس لیے اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ نہیں، آپ نے معافی مانگ لی تہہ دل سے، سچے دل سے، نیت کو صاف کر کے، اب آپ دوبارہ وہ غلطی بھی نہیں کرو گے۔ اب آپ نے اس معافی کے بعد اس چیز کو دفن کرنا ہے، دفن کر کے اس کو ختم کرے، کیونکہ آپ نے اللہ سے سچے دل سے معافی مانگی، اللہ نے آپ کو معاف بھی کر دیا، مگر آپ اس چیز کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، آپ اس چیز کو، اس گلٹ کو ختم نہیں کر رہے، آپ اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہے۔ جب تک آپ اس چیز کو اپنے اندر سے نہیں نکالیں گے، آپ اس گلٹ میں رہیں گے، اور اس کے مسئول اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں جو ڈر لے کے آئے ہیں وہ اللہ لے کے آئے ہیں، وہ اللہ کی مرضی سے آیا ہے، آپ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ جہاں اللہ ناراض ہو جاتے ہیں ان کے دل میں ڈر بھی نہیں آتے، ان کو خیال بھی نہیں آتے معافی کے، ان کو خیال بھی نہیں آتے ملامت کے، ان کو کسی چیز کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ انسان میرے سے معافی مانگے، اس انسان کو میں معاف کروں، یہ انسان میرے سامنے ہاتھ پھیلائے، وہاں اللہ تعالیٰ ڈر بھی لے آتے ہیں، احساس بھی لے آتے ہیں، اور اس کے لیے وجوہات بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو آپ اتنے اپنے اللہ پہ تو بھروسہ رکھیں نا کہ جب آپ نے معافی مانگی انہوں نے دے دی، جب دے دی تو اب اس کا آپ استعمال اچھے سے کریں، باقی کی آگے کی زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ اگر آپ کے اوپر پردہ رکھا ہوا ہے نا تو آپ اپنا پردہ خود نہ فاش کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا پردہ رکھا ہے تو آپ بھی اپنا پردہ رکھیں۔ جہاں آپ نے اپنا پردہ کھول دیا وہاں اللہ کی غلطی نہیں ہے، یہ نہ بولے کہ یہ میں نے کیا کیا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ آپ اپنا پردہ خود نہیں رکھ سکتے، جن کے ساتھ ڈسکس کیا وہ کیا آپ کا پردہ رکھیں گے، وہ تو آپ کے پردے کو اچھال کے بتائیں گے۔ تو آپ نے، اگر اللہ نے آپ کا پردہ رکھا ہے، آپ اپنا پردہ رکھیں، معافی مانگے، گناہ چاہے آپ کے کبیرہ ہوں صغیرہ ہوں، کوئی بات نہیں ہے، معاف کرنے والی ذات بہت بڑی ہے، یہ یاد رکھیں، معاف کرنے والی ذات بہت بڑی ہے، اس سے کوئی بڑی ذات ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارے ماں باپ ہمارے روز کی بدتمیزیوں کو معاف کرتے ہیں، ہماری غلط باتوں کو معاف کرتے ہیں، ہم غلط سلوک کو معاف کرتے ہیں، اور تو اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، وہ تو ہمیں بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے۔ تو اپنے گناہ جو ہے نا اس کو دفن کر کے معافی مانگ کے اپنی آگے کی زندگی کو خوبصورت بنائیں، اور آگے کی زندگی میں کوئی چیز رپیٹ نہ کریں۔ اور اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو یہ کس جگہ پہ آیا ہے کہ اللہ معاف نہیں کرتے؟ یہ کون سا جاہل بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کو معاف نہیں کریں گے؟ یہ کون سی غلط سوچ آپ کو کہہ رہی ہے کہ اللہ معاف نہیں کریں گے؟ اللہ معاف کرنے والوں میں سے ہے،
آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے تو دیکھیں، اور پھر اس معافی کے بعد رپیٹ نہ کریں اور آگے کی زندگی کے لیے آگے بڑھیں اور اس چیز کو دفن کریں وہاں پہ۔ اور اس ولاگ میں یہ اس لیے ضرور کہنا چاہوں گی کہ میری بہت ساری بہنیں اور میرے بہت سارے بھائی مجھے یہ میسج کر رہے ہیں، مجھے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، مایوسی میں چلے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑی بات، اللہ مایوسی پسند ہی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ مایوسی بالکل پسند نہیں کرتے۔ اور آپ اللہ کی ذات میں آ کے مایوسی کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے معاف نہیں کریں گے، اللہ تو مجھ سے ناراض ہے۔ تو آپ کی جو دل میں یہ جو ڈر آ رہا ہے، یہ سوال آ رہا ہے، کون لے کے آ رہا ہے؟ یہ تو اللہ لے کے آ رہے ہیں نا۔ شیطان تو آپ کو یہ سوال کبھی بھی نہیں دیں گے۔ شیطان آپ کو یہ والی ورغلانے والے کام کریں گے، اللہ تمہیں معاف نہیں کرنے والا، اللہ سے معافی مت مانگو، ہاں وہ تمہاری غلطیاں بہت بڑی ہیں، تم تو اب اللہ کے سامنے جاؤ ہی مت، تم تو اللہ تمہیں دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ نہیں، جب آپ کے دل میں ڈر ہوگا نا کہ آپ کہو گے کہ یار میرے سے تو غلطی ہو گئی، میں تو اللہ کے سامنے معافی مانگنا چاہتی ہوں، مجھے تو معاف نہیں، اب غلطی ہوگی میں معافی مانگنا چاہتی ہوں، یہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہلوا رہے ہیں معافی مت مانگو، یہ تمہارا گناہ زیادہ بڑا ہے، یہ شیطان آپ سے کہہ رہا ہے۔ تو آپ نے ان دونوں کو الگ کر دینا ہے، اور آپ نے اللہ کے سامنے تہجد میں بیٹھ کے رو رو کے معافی مانگ کے بات کو ادھر ہی ختم کریں۔ اللہ راز رکھنے والوں میں سے ہیں، تو اپنے آپ کو معاف کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنی زندگی کو آسان کریں، کیونکہ زندگی اتنی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی بھی مشکل نہیں بنائی ہے۔ کوشش کریں کہ اس بلاگ کو آپ بہت زیادہ شیئر کریں، کیونکہ بہت ساری میری بہنیں اور بہت سارے میرے بھائی ایک زندگی کی ایک الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، لیکن اللہ معاف کرنے والوں میں سے ہیں۔ گناہ تو سب سے ہوتے ہیں یار، لیکن اس کو معافی مانگ کے کلیئر کرو اور زندگی کو آگے بڑھاؤ۔